السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یوم وہ دن کے یاتی جب وہ آئے گا، یعنی اس دن سے مراد قیامت کا دن، کہ جب قیامت کا دن آئے گا لا تکلم نہیں بات کر سکے گا نفس کوئی نفس الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں پر بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس دن نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ سے بحث کر سکے گا اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اور انبیاء کی زبان پر بھی یہی ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ پس ان میں سے شقیٌ کچھ بدبخت ہوں گے وسعید اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ شقو جو بدبخت ہوں گے فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہوں گے، لاہم ان کے لیے فیہا اس آگ میں زفیرٌ چلانا ہوگا وشہیقٌ اور چیخنا ہوگا، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، ما دامت السماوات والارض ما دامتی جب تک رہیں گے السماوات آسمان والارض اور زمین، الا مگر ما شاء ربک کا جو تیرا رب چاہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کافر لوگ جو ہیں اسی وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ عربوں کے روزمرہ محاورے کے مطابق کہے گئے ہیں، یعنی عربوں میں یہ عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ جب تک آسمان اور زمین کا دوام رہے گا اسی وقت تک یہ چیز بھی ایسے ہی رہے گی، یعنی ان میں یہ عادت تھی، تو اسی لیے ان کی عادت کے مطابق یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین سے مراد جن سے ہے، یعنی دنیا کے آسمان اور زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے، آخرت کے آسمان اور زمین اور ہیں جو باقی رہیں گے، تو اس آیت میں وہی آسمان اور زمین مراد ہیں جو باقی رہیں گے یعنی آخرت کے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان میں بدل دیے جائیں گے، یعنی جس طرح جہنم اور جنت ہمیشہ باقی رہیں گی اسی طرح آخرت کے یہ آسمان اور زمین بھی اسی طرح باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربا کا بے شک تیرا رب فعال کرتا ہے لیما وہی کام یریدو جو وہ چاہتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ سعیدو جو نیک بخت بنا دیے گئے، فافی الجنتی پس وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات جب تک باقی رہیں گے آسمان والارض اور زمین، الا مگر ما شاء ربک کا جو تیرا رب چاہے، عطا تیرے رب کی غیر مجزوز نا ختم ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَا تَکُو پس نہ آپ ہوں فی مرجۃ شک میں، مما اس سے یعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ تمام لوگ، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤہم ان کے آباء و اجداد،
من قبل اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شک میں نہ پڑیں ان کے متعلق، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ صرف اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کے باوجداد بھی ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُم پورا دیں گے ان کو نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص نہیں اس میں کمی کی جائے گی، یعنی ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اب یہاں پر اوپر ہم نے پڑھا عطاً غیر مجزوز، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن ایمان والوں کو پہلے جہنم میں داخل کریں گے، یعنی نافرمان مومن جو دنیا میں گناہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے تو یہ عارضی طور پر نہیں ہوگا، یعنی کچھ وقت کے لیے نہیں ان کو جنت میں داخل کریں گے، بلکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ عطاً غیر مجزوز، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ گنہگار جو اہل توحید والے ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، پہلے تو جہنم میں جائیں گے اپنی سزا کے لیے، دنیا میں وہ جو گناہ کرتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کرے، ہمارے بھی تمام گناہ معاف کر کے ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔